بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تخیروا لنطفکم فإن العرق دساس۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، کتاب النکاح میں ہے اور مسند دارمی کے اندر بھی آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا حق بچے کا یہ بتایا، فرمایا کہ تم اپنے نطفوں کے لیے اچھی عورتوں کا انتخاب کرو اور اچھے رشتوں کا انتخاب کرو، اس لیے کہ نسل اور خاندانی اثر یہ چھپ کر اثر کرتا ہے۔ آپ کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ ماں نکاح کرنے سے پہلے اچھے خاندان کے مرد کا انتخاب کرے اور مرد نکاح کرنے سے پہلے اچھی خاندان کی عورت کا انتخاب کرے۔ محض وقتی جذبات کی تسکین کے لیے نکاح نہ کریں بلکہ اولاد کا مستقبل پیش نظر رکھیں۔ اور آپ نے یہ فرمایا کہ جو خاندانی اثر ہوتا ہے وہ چھپ کر اثر کرتا ہے، یعنی ماں باپ جس خاندان سے تعلق رکھتے ہوں گے اور ان کے اخلاقی اور سماجی نفسیاتی جو اثرات اور کیفیات ہوں گی، بچوں پہ ان کا اثر پڑے گا۔ اگر کسی خاندان کی عورت بہت اچھی ہے، شرم و حیا والی ہے، خدا ترس ہے، پاک دامن ہے، تو اس کی اولاد کے اندر اس کے اثرات آئیں گے۔ اگر مرد ایسا ہی ہے، پاک دامن ہے، خوف خدا اس کے دل میں ہے، اچھے اخلاق اس کے اندر ہیں، تو اس کے اثرات بھی اولاد کے اندر آئیں گے۔ خدا نخواستہ اگر اس کے الٹ معاملہ ہے، یعنی عورت بظاہر خوبصورت تو ہے اور عصری تعلیم یافتہ بھی ہے، مالدار کی بیٹی بھی ہے، لیکن اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، اس کے نظریات درست نہیں ہیں، زندگی میں پاکیزگی نہیں ہے، یا مرد ہے بہت مالدار ہے، صرف دولت سے متاثر ہو کر نکاح کر لیا گیا، لیکن اس کا کردار اچھا نہیں ہے، اس میں بری خصلتیں ہیں، شراب نوشی ہے، جوئے کی بیماری ہے، یہ اور بری اعمال و اخلاق کی خرابیاں ہیں، تو وہ بھی اس کی اولاد کے اندر لازمی اثر کریں گی۔ یہ حدیث کا پیغام ہے۔ اس لیے بچے کا سب سے پہلا حق ماں باپ کے ذمہ یہ ہے کہ رشتے کا انتخاب کرتے ہوئے اچھے رشتے کا انتخاب کریں، برے انتخاب سے بچیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک شخص نے ان سے درخواست کی اور شکایت کی کہ میرا بیٹا بہت نافرمان ہے، آپ سے سمجھائیں۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بیٹے کو میرے پاس لے کر آئیں۔ وہ شخص لے کر آئے اور پھر آپ نے اس لڑکے سے پوچھا کہ تم اپنے والد کی نافرمانی کیوں کرتے ہو، انہیں کیوں تکلیف پہنچاتے ہو، ان کا تو بڑا مقام رکھا ہے اللہ کے رسول نے۔ تو اس لڑکے نے جواب دیا کہ حضرت میں کوشش کرتا ہوں کہ میرے والد کو میری طرف تکلیف نہ پہنچے، لیکن میری تکلیف میں میرے والد ہی کا عمل دخل ہے۔ پوچھا وہ کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ انہوں نے جس عورت سے نکاح کیا ہے وہ اچھے خاندان کی عورت نہیں ہے، اس کے مال و اخلاق اچھے نہیں ہیں، میں اس کے پاس رہا ہوں، اس سے میں نے پرورش پائی ہے، تو اس کی بری عادتیں میرے اندر آ گئی ہیں۔ دوسرا ان کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے میرا نام اچھا نہیں رکھا، میرا نام رکھا ہے جس کا معنی بنتا ہے نالی گندا کیڑا، تو اس لیے اب لوگ مجھے اس نام سے پکارتے ہیں، مجھے پریشانی ہوتی ہے۔ تو جب میری طرف سے والد کو تکلیف پہنچتی ہے، مجھے پریشانی ہوتی ہے، میں شرمندہ ہوتا ہوں، آئندہ تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، بے ادبی نہیں کروں گا۔ لیکن بری عادتیں چونکہ والدہ کی وجہ سے میرے اندر ہیں، اب وہ ختم نہیں ہوتی، میں اس لیے ایک طرح سے مجبور بھی ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس شخص سے فرمایا کہ اپنے بیٹے کے بگڑنے میں سارا قصور تمہارا ہی ہے، تم نے اچھی عورت سے نکاح کیوں نہیں کیا اس کی والدہ بنانے کے لیے؟ تو اس لیے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اچھے رشتے کا انتخاب کریں تاکہ اچھی نسل تیار ہو۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔